اس فلم کا نام الادین ہے اور مووی ایک ایسے شخص سے شروع ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو کہانی سنا رہا ہوتا ہے۔ وہ انہیں الادین کے جادوئی چراغ کی کہانی سنا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں اغربا سلطنت دکھائی جاتی ہے۔ اس مملکت میں الادین نامی لڑکا اپنے بندر کے ساتھ مل کر چوریاں کرتا ہے۔ وہ ایک پکا چور ہوتا ہے، لیکن اس کی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ غریب چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھانا کھلاتا ہے، یعنی کہ جو پیسہ وہ چوری کرتا ہے وہ اچھے طریقے سے خرچ کرتا ہے۔ وہ ایک سچے اور صاف دل کا مالک ہوتا ہے۔ پھر وہاں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے۔ لڑکی بھوکے بچوں کو روٹی دیتی ہے، لیکن دکاندار کو دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو دکان کا مالک اسے بریسلٹ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر الادین وہاں پہنچ جاتا ہے۔ چونکہ الادین کے پاس چوری کا ہنر ہوتا ہے، اس لیے وہ دکاندار کو بیوقوف بنا کر اس لڑکی کو وہاں سے لے جاتا ہے۔ جب دکاندار کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تو وہ اپنے تمام ساتھیوں کو ان کے پیچھے بھیج دیتا ہے، لیکن جیسے تیسے کر کے الادین اس لڑکی کو بچا لیتا ہے اور اسے اپنے گھر لے آتا ہے۔ گھر پہنچ کر وہ لڑکی بتاتی ہے کہ اس کا نام ڈالیا ہے۔ الادین اسے بتاتا ہے کہ وہ اپنے بندر ابو کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے والدین بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، وہ بالکل اکیلا ہے۔ ڈالیا کے ریشمی کپڑے اور اس کے بریسلٹ کو دیکھ کر الادین کو خیال آتا ہے کہ یہ لڑکی یقیناً شہزادی کی خاص نوکرانی ہے۔ پھر وہ لڑکی کچھ کشتیاں آتی ہوئی دیکھتی ہے۔ وہ الادین سے کہتی ہے کہ مجھے اب یہاں سے جانا ہوگا۔ جاتے ہوئے وہ الادین سے کہتی ہے کہ مجھے میرا بریسلٹ دے دو۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر وہ جھوٹ موٹ بریسلٹ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ لڑکی جانتی ہے کہ کڑا اس کے پاس تھا، لیکن الادین چونکہ چور تھا اس لیے وہ خود کو ایسا ظاہر کرتا ہے جیسے اس نے کڑا کھو دیا ہو۔ لڑکی اسے چور کہتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد مووی میں ایک وزیر کا کردار دکھایا جاتا ہے جس کا نام جعفر ہوتا ہے۔ جعفر سلطنت کا تاج حاصل کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ جادوئی چراغ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ جادوئی چراغ ایک جادوئی غار میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے اندر صرف پاک دل انسان ہی جا سکتا ہے۔ غریبوں کی مدد کرنے والا انسان، آپ ایک عاجز اور معصوم دل انسان کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں ایسی کوئی خوبی نہیں ہوتی کیونکہ وہ انتہائی لالچی تھا، اور اسی لیے وہ ایک ایسے انسان کی تلاش میں ہوتا ہے جس میں یہ تمام خوبیاں موجود ہوں۔ یہاں عرب کے کچھ شہزادے شہزادی کے لیے شادی کی تجویز لے کر آتے ہیں، لیکن وہ لڑکی جو اس دن الادین کے ساتھ تھی دراصل ایک شہزادی تھی۔ ڈالیا اس کی نوکرانی کا نام تھا۔ شہزادی کا نام جیسمین ہوتا ہے۔ شہزادی کو یہ پروپوزل بالکل بھی پسند نہیں آتے۔ وزیر جعفر سلطان سے شیر آباد پر حملہ کرنے کو کہتا ہے، لیکن سلطان غصے میں آ جاتا ہے اور اس کی بات نہیں مانتا۔ جعفر کے پاس ایک جادوئی چھڑی ہوتی ہے اور وہ اس سے کسی کو بھی ہیپنوٹائز کر سکتا ہے۔ اسی طرح وہ سلطان کو بھی ہیپنوٹائز کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کی اطاعت کرے۔ اسی دوران جیسمین بھی وہاں آ جاتی ہے اور اپنے والد سلطان سے کہتی ہے کہ میں سلطنت کی سلطان بننا چاہتی ہوں، لیکن عورت سلطان نہیں بن سکتی، اس لیے وہ انکار کر دیتے ہیں۔ سلطان اسے ایک عرب شہزادے سے شادی کرنے کو کہتا ہے تاکہ تمہارا شوہر اس سلطنت کی دیکھ بھال کرے۔ شہزادی اداس ہو کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ الادین شہزادی کا کڑا واپس کرنے کے لیے محل میں آتا ہے، لیکن جعفر کا طوطا لیگو اسے دیکھ لیتا ہے۔ یہ بات جعفر کو جا کر بتا دیتا ہے۔ اب جعفر دیکھ لیتا ہے کہ الادین کیسے چپکے سے شہزادی کے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جو اس کے کام آ سکتا ہے۔ الادین شہزادی کے پاس جاتا ہے اور اس کا کڑا واپس کر دیتا ہے۔ وہ اس کے بالوں کی پن لے لیتا ہے تاکہ وہ شہزادی سے دوبارہ مل سکے، لیکن اب آپ اسے اس کی بدقسمتی کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ واپس جا رہا ہوتا ہے تو شاہی محافظ اسے پکڑ لیتے ہیں۔ وہ اسے صحرا میں لے جاتے ہیں۔ جعفر سوچتا ہے کہ یہ وہی ہیرا ہے جس کی وہ تلاش کر رہا تھا۔ وہ الادین سے کہتا ہے کہ جس لڑکی کو تم نوکرانی سمجھ رہے تھے وہ ایک شہزادی ہے، اور اگر تم اس کو اپنانا چاہتے ہیں تو تمہارے پاس بہت ساری دولت ہونی چاہیے۔ وہ اس سے جادوئی چراغ لانے کے لیے جادوئی غار میں جانے کو کہتا ہے۔ اس کے بدلے میں تمہیں بہت ساری دولت دوں گا۔ اب شہزادی کی محبت میں الادین وہاں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ شام کو الادین جعفر کے ساتھ غار کے سامنے آتا ہے۔ وہ بحفاظت غار کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیونکہ الادین خاص تھا اس لیے غار اسے کچھ نقصان نہیں پہنچاتی۔ وہ اندر چلا جاتا ہے۔ اندر جاتے ہی وہ دیکھتا ہے ہر جگہ بہت سا سونا، ہیرے اور جواہرات پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا کیونکہ جعفر نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہاں چراغ کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اگر تم کسی چیز کو چھوؤ گے تو غار کی روحیں ناراض ہو جائیں گی اور وہ تمہیں مارنے کی کوشش کریں گی۔ چنانچہ الادین اس بات کا خیال رکھتا ہے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک قالین ایک بڑے پتھر کے نیچے اٹکا ہوا ہے۔ وہ اس قالین کی مدد کرتا ہے اور اس طرح قالین خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد الادین پتھر کی اونچائی سے گرتے گرتے بچ جاتا ہے۔ وہ بچ تو جاتا ہے لیکن ایک روبی ابو پر گر جاتی ہے جسے وہ پکڑ لیتا ہے۔ اسی دوران الادین وہ جادوئی چراغ اٹھا لیتا ہے، لیکن چونکہ ابو نے وہاں موتی چھو لیا ہوتا ہے اس لیے غار کی جادوئی روحیں غصے میں آ جاتی ہیں۔ وہ ان کو مارنے کی کوشش کرتی ہیں اور ہر طرف لاوا ہی لاوا بہنے لگتا ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ باہر جعفر ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جعفر انہیں دیکھ کر ان کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے کہتا ہے پہلے مجھے جادوئی چراغ دو۔ کیونکہ الادین مشکل میں تھا اس لیے وہ اسے جادوئی چراغ فوراً دے دیتا ہے۔ جعفر کے ہاتھ جیسے ہی چراغ لگتا ہے وہ ان کو نیچے گرا دیتا ہے، لیکن ابو جعفر پر حملہ کر دیتا ہے۔
جعفر اسے بھی غار کے اندر پھینک دیتا ہے۔ وہ دونوں غار میں بند ہو جاتے ہیں۔ جب جعفر جادوئی چراغ تلاش کرتا ہے تو وہ اسے نہیں مل پاتا اور وہ چیختا ہے۔ الادین اور ابو غار میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن ابو الادین کو بتاتا ہے کہ جعفر پر حملہ کرتے ہوئے اس نے اس سے چراغ چھین لیا تھا۔ اس کے بعد وہ الادین کو چراغ دکھاتا ہے۔ الادین اس چراغ کو رگڑتا ہے اور اس میں سے ایک بہت بڑا جنی نکلتا ہے جو کہ کئی سالوں سے اس چراغ میں قید تھا۔ یہ الادین کو کہتا ہے کہ اگر تم اپنی کوئی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو میری خواہش کہنے کے بعد اپنی مرضی کہو، آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس پر الادین کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ آپ مجھے اس غار سے نکالیں۔ جنی فوراً اپنے جادو کی مدد سے انہیں باہر لے جاتا ہے۔ جب وہ باہر آئے تو الادین نے جنی سے پوچھا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری خواہش انسان بننا ہے۔ الادین کہتا ہے فکر نہ کرو، میری 3 خواہشیں ہیں اور آخری میں یہ خواہش کروں گا کہ تم انسان بن جاؤ۔ جنی کہتا ہے معاف کیجیے گا، آپ کی صرف 2 خواہشیں ہیں۔ الادین کہتا ہے کہ میں نے پہلی خواہش میں چراغ نہیں رگڑا تھا، لہٰذا اسے شمار نہیں کیا جائے گا۔ جنی کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر بتاؤ اپنی پہلی خواہش۔ الادین کہتا ہے کہ میری پہلی خواہش ہے کہ تم مجھے شہزادہ بنا دو تاکہ میں شہزادی کے پاس شادی کی پیشکش لے کر جا سکوں۔ جنی بھی ایسا ہی کرتا ہے، وہ اسے شہزادہ بنا دیتا ہے اور ابو کو ہاتھی بنا دیتا ہے، اور یہ سب لوگ بہت سے میوزیشین اور ڈانسرز کے ساتھ محل میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب یہ سب محل میں پہنچتے ہیں تو سلطان گرم جوشی سے ان کا استقبال کرتا ہے۔ جیسے کہ الادین حقیقی شہزادہ نہیں تھا، اس لیے اسے کچھ آئیڈیا نہیں تھا کہ کیسے کیسے باتیں کرنی ہیں، لیکن جنی کی جادو کی وجہ سے کسی کو بھی شک نہیں ہوتا۔ لیکن الادین ایک ایسی بات کر دیتا ہے جس کی وجہ سے شہزادی ناراض ہو جاتی ہے، لیکن سلطان الادین سے کہتا ہے کہ آپ رات کی دعوت میں ضرور تشریف لائیں تاکہ آپ پھر سے شہزادی سے بات کر سکیں۔ اب رات کی دعوت میں جب الادین جاتا ہے تو جعفر الادین کو ہیپنوٹائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جنی آ کر الادین کو بچا لیتا ہے اور الادین سے کہتا ہے تم جا کر شہزادی کو امپریس کرو۔ اس بار رقص کر کے الادین شہزادی کو امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شہزادی امپریس نہیں ہوتی اور کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ لیکن الادین ہار نہیں مانتا۔ جنی اسے کہتا ہے کہ تم اس کے کمرے میں جا کر اس سے کچھ باتیں کرو۔ اب جنی اور ڈالیا باہر چلے جاتے ہیں تاکہ الادین اور شہزادی ڈسٹرب نہ ہوں۔ یہاں شہزادی کو الادین پر تھوڑا شک ہوتا ہے، لیکن ان سب میں جنی الادین کی مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد الادین شہزادی کو قالین پر بٹھا کر سیر کرواتا ہے۔ تبھی شہزادی کو شک ہوتا ہے کہ وہ پہلے بھی الادین سے مل چکی ہے، لیکن الادین دوبارہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں میں وہی لڑکا ہوں، لیکن غریب بن کے میں اس لیے رہ رہا تھا تاکہ مجھے یہاں کے لوگوں کی اصل حالت پتہ لگ سکے۔ وہ دونوں بہت اچھا ٹائم گزارتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو لیگو جعفر کا طوطا وہ ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے۔ اگلے دن جعفر کے آدمی اسے پکڑ لیتے ہیں اور کھڑکی سے اسے سمندر میں پھینکنے کی تیاری کرتے ہیں، کیونکہ جعفر کو پتہ چل گیا تھا وہ کوئی شہزادہ نہیں بلکہ الادین ہے، اور وہ ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا کہ اگر الادین کے پاس جادوئی چراغ ہے تو وہ بچ جائے گا، اور اگر اس کے پاس نہ ہوا تو وہ مر جائے گا۔ پھر وہ جیسے ہی الادین کو سمندر میں پھینکتے ہیں تو ابو وہاں قالین اور چراغ لے کر پہنچ جاتا ہے۔ وہ جلدی سے لیمپ کو سمندر میں پھینکتا ہے، لیکن الادین بے ہوش ہوتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے اس کا ہاتھ لیمپ پر لگ جاتا ہے۔ وہ رب ہوتا ہے تو جنی باہر آ جاتا ہے۔ اب جنی جیسے ہی باہر آتا ہے وہ اس کی دوسری خواہش کو پورا کرتے ہوئے بچا لیتا ہے۔ اس کے بعد اگلے دن شہزادی اور الادین سلطان کے پاس جاتے ہیں۔ الادین سلطان کو بتاتا ہے کہ جعفر غدار ہے، تبھی وہاں جعفر آ جاتا ہے اور اپنی جادوئی چھڑی سے سلطان کو ایک بار پھر ہیپنوٹائز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی الادین اس کی جادوئی چھڑی کو زمین پر مار کر توڑ دیتا ہے اور سلطان واپس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوتے ہیں غداری کی سزا میں جعفر کو قید میں ڈال دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی سلطان جعفر کو قید کرتے ہیں تو رات کو جعفر کا وہ طوطا جس کا نام لیگو ہے وہ آ کر چھڑا لیتا ہے۔ ادھر سلطان الادین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری سلطنت کو بچایا ہے۔ ان سب کے لیے وہ اس کی تعریف کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ الادین اور شہزادی کی شادی بھی کر دی جائے گی۔ اب الادین جنی سے کہتا ہے کہ میں اب تمہیں انسان بنانے کے لیے اپنی تیسری خواہش نہیں کروں گا، کیونکہ اگر مجھے شہزادی سے شادی کرنی ہے تو سلطان کے سامنے مجھے شہزادہ بن کے رہنا ہوگا، اور تمہاری مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اب جنی الادین سے کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرو، آخر کب تک اس جھوٹ کا سہارا لیتے رہو گے؟ وہ الادین سے ناراض ہو جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے اور لیمپ پہ واپس چلا جاتا ہے۔ تبھی الادین اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں جعفر اس کا لیمپ چوری کر لیتا ہے۔ الادین کو یہ سب پتہ نہیں چلتا۔ وہ گھر جاتا ہے اور جنی کی باتوں کو سوچنے لگتا ہے۔ پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ جنی بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، مجھے شہزادی کو سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہیے۔ ابھی وہ یہ سب سوچ رہا ہوتا ہے اور اپنا فیصلہ تبدیل کرتا ہے۔ تبھی اس کو معلوم ہوتا ہے کہ لیمپ تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، اب یہاں جعفر کے پاس لیمپ ہے۔ لیمپ آنے کے بعد وہ فوراً وش کرتا ہے کہ مجھے سلطان بنا دیا جائے۔ جیسے ہی وہ سلطان بنتا ہے تو سلطان کا ایک بہت زیادہ وفادار سپاہی جعفر کی خدمت کرنے لگتا ہے۔ اب شہزادی اس سپاہی کو احساس دلاتی ہے کہ تمہیں اس انسان کی خدمت نہیں کرنی چاہیے جو ہمیشہ صرف اپنا ہی سوچتا ہے۔ یہ سن کر اس شخص کو احساس ہوتا ہے اور جعفر کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ جعفر کو یہ سن کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور جنی سے کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پاورفل جادوگر بنا دو۔ جنی مجبور تھا، اسے ایسا کرنا ہی پڑا۔
وہ اسے بہت بڑا جادوگر بنا دیتا ہے۔ وہ جیسے ہی اسے بہت بڑا جادوگر بناتا ہے وہ تمام سپاہیوں کو قید کروا دیتا ہے۔ تبھی وہاں الادین آ جاتا ہے اور لیمپ کو چرانے کی کوشش کرتا ہے مگر پکڑا جاتا ہے۔ اب جعفر سب کو الادین کی حقیقت بتا دیتا ہے کہ وہ کوئی شہزادہ نہیں ہے بلکہ ایک عام آدمی ہے۔ جعفر الادین کو سزا دینے کے لیے ایک برفیلی جگہ پر بھیج دیتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد جعفر شہزادی کو مجبور کرتا ہے کہ مجھ سے شادی کرو ورنہ میں ڈالیا اور سلطان کو مار ڈالوں گا، اور یہاں جینی کارپیٹ کو الادین کی ہیلپ کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ اگلے دن جب جعفر شہزادی سے شادی کر رہا ہوتا ہے تو شہزادی دور سے دیکھتی ہے کہ الادین قالین پر بیٹھ کر آ رہا ہے۔ دیکھتے ہی وہ خوش ہو جاتی ہے اور جعفر کو چکمہ دے کر اس سے لیمپ لے کر جلدی سے کارپیٹ پر جم کر جاتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر جعفر کو اور بھی زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اپنے جادو سے لیگو کو ایک بہت بڑے طوطے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لیگو جا کر الادین سے وہ لیمپ چھین لیتا ہے، لیکن پیچھے سے سلطان جعفر کی جادوئی چھڑی کو نیچے گرا دیتا ہے۔ جعفر کی جادوئی چھڑی نیچے گر کر ٹوٹ جاتی ہے اور وہی لیگو جو بہت بڑے طوطے میں تبدیل ہو چکا تھا اب واپس چھوٹا ہو جاتا ہے، اور تب ابو واپس اس سے لیمپ لے لیتا ہے۔ پھر لیمپ ابو کے ہاتھ سے چھوٹ کر جعفر کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے اور جعفر اپنی میجیکل پاور سے الادین اور شہزادی کو دوبارہ پکڑ لیتا ہے۔ الادین جعفر کو بتاتا ہے کہ تم جتنے مرضی پاورفل بن جاؤ، جینی سے زیادہ پاورفل نہیں بن سکتے۔ جعفر یہ سن کر جینی سے کہتا ہے کہ مجھے اپنا جیسا پاورفل بناؤ کیونکہ میں سب سے زیادہ پاورفل بننا چاہتا ہوں۔ اب جینی اسے بہت بڑے جینی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اب الادین اسے بتاتا ہے کیونکہ اب تم جینی ہو اس لیے تم اب ایک چراغ میں قید رہو گے جب تک اس کا مالک نہیں مل جاتا۔ جعفر لیمپ میں قید ہو جاتا ہے اور جینی اسے بہت دور پھینک دیتا ہے۔ پھر اقربا جعفر کے جادو سے آزاد ہو جاتا ہے اور شہزادی جیسمین کا باپ الادین کو سلطان بنا دیتا ہے۔ وہ الادین اور جیسمین کی شادی کر دیتا ہے جبکہ الادین اپنی تیسری خواہش کا استعمال کرتا ہے جس میں وہ جینی کو واپس انسان بنا دیتا ہے۔ جینی ڈالیا سے شادی کر لیتا ہے، بعد میں ان کے 2 بچے ہوتے ہیں اور انہی دونوں بچوں کو فلم کے شروع میں جینی الادین کی کہانی سنا رہا ہوتا ہے، اور یہاں پر فلم اینڈ ہو جاتی ہے۔